नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हम मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता शख्सियात, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको दावत देते हैं और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश हर बार हमारी यही रहती है कि एक आम आदमी जो हमारा ऑडियंस है उनको इससे इस्तेफादा हो जाए। आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड का एक सिनेरियो चल रहा है, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो हमने शायद कभी नहीं लाइफ में देखी हमारी जनरेशन ने, और एक ऐसे सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पता कि किस ओर ये काफिला जाएगा। लेकिन इंसानियत का इर्तिका जब हम देखते हैं, इंसानी वजूद का जो हिस्ट्री जब हम एवोल्यूशन देखते हैं, तो इंसान ने हर चैलेंज का मुकाबला किया और कामयाबी के साथ उभर कर आया सामने। तो आज एक मौजू जिसका हमने इंतखाब किया है, आज हम जो इम्पैक्ट लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पर पड़ा, इस मौजू पर हम बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमिना में, और हमारे साथ हैं तारिक भट्ट साहब जो कि सहाफ़ी हैं और एजुकेशन सेक्टर पे लिखते हैं, इनकी कलम चलती है, बहुत सारी स्टोरीज़ को भी कवर करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं एजुकेशन सेक्टर पे। दोनों मेहमानों का हमारे शो में इस्तकबाल है। माजिद साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा चूँकि आप हेल्थ सेक्टर से हैं। कोविड का एक ओवरऑल अगर आप ये ग्लोबल पेंडेमिक है, एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले। एज ए साइकेट्रिस्ट आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने ऑब्जर्व किया इन हालात में? अगर हम मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें, आपने पेंडेमिक कहा तो हम इसको एक नोवल डिज़ास्टर का नाम देते हैं जी। नोवल इसलिए, नया इसलिए कि जो हमारा इस वक्त का दुश्मन है वायरस अनदेखा है जी। और मैं लिटरेचर में जा रहा था कि 1 ग्राम का वायरस पूरी दुनिया को अभी मफलूज करके रखा हुआ है इसने, 1 ग्राम का वायरस। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम पहले आफतें देखते थे, चाहे ज़लज़ला होता था, सैलाब आते थे, तो बिल्कुल अयां होता था, उससे जो तबाही होती थी, मकान गिर जाते थे, पेड़ उखड़ जाते थे, सड़कें ख़त्म हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं इस वक्त देखने को मिला। सिर्फ हम देख रहे हैं कि लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली मौत भी हुई है, और हमारे हस्पताल इस वक्त कोप अप नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमारे वहाँ मरीज़ आ रहे हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इस नोवल डिज़ास्टर में ये है कि नॉर्मली जब ऐसे आफतें आया करती थी तो जो आपके हमसाया थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, अहबाब थे, वो आपकी मदद के लिए आगे आते थे। लेकिन जब अब कोविड की तकलीफ़ में कोई बेचारा उसका शिकार हो जाता है तो बहुत लोग कतराते हैं। नहीं कतराना भी चाहिए, इनफैक्ट डरना भी चाहिए। और चौथी एक चीज़ है कि एक सेफ़र जगह होती थी, कहीं ज़लज़ला आया या सैलाब आया तो आप कहीं और की तरफ रुख करते थे और वहाँ बैठते थे कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए। लेकिन अभी दुनिया में मेरे ख्याल में कोई सेफ जगह नहीं है। उस हिसाब से ये बिल्कुल एक नई सी आफत है जो हम पे आन पड़ी है। तो जो खौफ हिरास का माहौल पहले था तो उसमें कमी आ गई है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि फियर एवोल्यूशन से है, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक गलत पहलू भी है फियर कम होने का, जिससे हमने जो हमारे प्रोटेक्टिव जो हमारी गाइडलाइंस थी, हिदायत इजरा की थी, जो भी डिफरेंट शोबों से जो माहिर थे, उसका हमने कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में लैक्सिटी दिखाई, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज के सिनेरियो में कितना हमारे कश्मीर की वादी के हवाले से कोविड बढ़ रहा है। तो इन हालात में जब सारे लोग लॉकडाउन में हैं, घरों में बंद पड़े हुए हैं, इवन एसेंशियल सर्विसेज सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हो और हमारे बच्चे लोग हों, तो इससे हमारे जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, हमारी माइशियत पे, हमारे सयाहत पे, हमारी एजुकेशन सेक्टर पे एक ख़ासा असर पड़ा है। वो मेरे ख्याल में एक बहुत बुरा असर पड़ा है। तो इस चीज़ को देखते हुए स्ट्रेस होना, समझ लीजिए कि इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग। तो जैसे आपने वजह फरमाया कि ये चीज़ें होती आई हैं, और अगर हम 100 साल पहले जाएं तो 1918-20 में भी स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। इसका मतलब नहीं है कि लोग उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई, और हम इस वक्त उस स्टेज पे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ सिस्टम भी है, मीडिया भी है, हर एक चीज़ है। लेकिन जब तक न हम उन गाइडलाइंस का पूरी तरह एहतराम करें
اور اس کو عملی جامہ پہنچائیں، ہماری جو آگے کی جو نسل ہے اور ہمارا آگے کا جو معاملہ ہے وہ خدا نخواستہ خراب ہو سکتا ہے۔ طارق صاحب، شاید ہی کوئی شعبہ رہا ہوگا جس پہ کووڈ کا امپیکٹ نہ ہو گلوبلی، چونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے پرٹیکولرلی ایجوکیشن سیکٹر کا سلیکشن کیا ہوا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر پہ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، اوور آل امپیکٹ آپ کووڈ کا؟ کووڈ اور نو کووڈ ایجوکیشن سیکٹر پہ جو سب سے بڑا تبصرہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کنٹینیوم ہے، ایک جرنی ہے جو چلنی چاہیے ٹورڈز پروگریس، کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہی ہے کہ یہ ایمانسپیشن ہے، یہ امپاورمنٹ ہے ایک جنریشن کی۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو اثر ہے، تعلیم جو 21 سینچری میں جس طریقے سے ہونی چاہیے اس میں خود ایک ایولیوشن آنا چاہیے، ایک ریولیوشن آنا چاہیے تھا۔ اب جب ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں، کووڈ کی صورتحال سے دوچار ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اپورچونٹی ہے اس پرابلم میں کہ اس وقت جو کووڈ نے ہمیں جس دوراہے پہ، جس کراس روڈز پہ ہمیں کھڑا کیا، اس میں ہمارے لیے جو راستہ اب ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سچویشن میں ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہمارا وے فارورڈ کیا ہے۔ اثر جو ہے وہ سب کو پتا ہے، بچے گھر میں ہیں، فیس ٹو فیس ایجوکیشن نہیں ہو پا رہی ہے، جو ہینڈس آن ایکسپیرینس ہے، پریکٹیکل ٹریننگ ہے، سکلز کا ایکوائر کرنا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، مشکل ہے۔ مگر یہ جو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اسٹوڈنٹس ہے، طلبہ ہے، اساتذہ ہے، پیرنٹس ہے، اور پورا سسٹم ایجوکیشن کا ہے، وہ صرف ہماری صورتحال نہیں ہے، وہ قومی سطح پہ بھی ہے، ملکی سطح پر بھی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایک ہی جیسی صورتحال ہر جگہ ہے۔ فرق صرف یہ اتنا ہے کہ کون کتنا تیار ہے کسی بھی انپریسیڈنٹڈ، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون کتنا تیار ہے۔ ہمارے یہاں جو صورتحال تھی، جیسے اگر ہم یہ بولیں کہ جب سٹیم انجن کا انوینشن ہوا، جب سٹیم انجن ایجاد ہوا، تو ہسٹری اور انفارمیشن ایٹ دا پیس آف سٹیم انجن چلی، کیونکہ یہ جو فاصلہ ہے اسی سے طے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایرا آ گیا، ایک اور جنریشن آئی جس کو ہم نے ٹیلی کام ایرا کا نام دیا، اور ٹیلی کمیونیکیشن ایرا میں اب ہسٹری اور انفارمیشن اور ایجوکیشن اور نالج اور وزڈم انفارمیشن وغیرہ یہ سب ٹیلی کمیونیکیشن کی سپیڈ پہ چلی، فیکس مشین کا ایجاد ہوا، تو ایک سے دوسری جگہ جو انفارمیشن کا پیس تھا وہ اسی لیول کا تھا۔ اس کے بعد 80s میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ظہور ہوا دنیا میں، تو یہ جو ایٹ دا سپیڈ آف لائٹ جو انفارمیشن چلی، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے جو سسٹمز تھے، ہمارا جو انفراسٹرکچر تھا، ہمارے جو ٹولز تھے، ہماری جو ایجوکیشن سیٹ اپ تھا، وہ تیار نہیں تھا 21 سینچری سکلز کے لیے۔ اس وقت کووڈ صورتحال میں ہمارے لیے اب زیادہ مواقع ہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے، اب ہمارا اتنا نیگیٹو اثر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم پہلے ہی کووڈ سے پہلے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن سے گزر رہے ہیں، اور ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس پرابلم میں ہمارے لیے اب اپورچونٹی یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو، ہمارے تعلیمی نظام کو ری اورینٹ کریں، ہم اس کو ری اورینٹ کریں اور دیکھیں کہ ہماری جو نوجوان نسل، ہماری جو فیوچر جنریشن ساری دنیا میں پھیلے گی یا جو دنیا میں کام کرے گی، اس کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے جو ٹولز ہے کام کرنے کے، کیا وہ ویل اکوپڈ ہے، کیا اس کو آتا ہے گلوبلائزڈ ورلڈ میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ اس کووڈ صورتحال میں ہمارے پاس اس وقت ان ٹولز پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اپورچونٹی بھی ہے، اور پلیٹ فارمز بھی اویلیبل ہیں۔ جی ڈاکٹر ماجد صاحب، یہ جو ڈفرینٹ سیکشنز جب ہم سوسائٹی کے الگ الگ کرتے ہیں، تو جو چلڈرن اور ویمن جو ہے ان کو مور والنریبل سیکشنز کہا جاتا ہے۔ کووڈ کا، لاک ڈاؤن کا، اندر رہنے کا ایک سائیکی پہ جو امپیکٹ بچوں کے اور خواتین کا، وہ کیا آبزرویشن ہے آپ کا؟ دیکھیے، جہاں کووڈ اور اس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو 4-5 زمرے پائے گئے جو ایٹ رسک ہیں۔ ایک تو ایلڈرلی پاپولیشن ہے، کیونکہ ان کے وہ کوماربڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، لائک ڈائبٹیز ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہوتے ہیں، یا باقی میڈیکل النس ہوتی ہے، یا سائیکیٹرک النسز ہوتی ہیں۔ تو اس دوران ان کو دوائیاں لانے میں، ان کو انویسٹیگیشن کرنے میں بہت دقت ہو گئی اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ دوسرا، جیسے آپ نے بتایا، دوسرا زمرہ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، خاص کر حاملہ عورتوں کو جو پریگننٹ ہیں یا لیکٹیٹنگ ہیں، ان کی نیڈس ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیمیلز، کیونکہ ان کو اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے، اپنے بچے کی جان کی فکر ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی بھی ایسی تکلیف ڈیلیوری کے جو حالات ہیں وہ
تکلیف سٹارٹ ہوگی تو ہم کس ہاسپٹل میں جائیں، کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاسپٹل کووڈ پیشنٹ سے بھرے پڑے ہیں، تو ایک انگزائٹی اور کیسے جا پائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، کہاں سے جائیں اور کون سا ہمارا ایسا ہاسپٹل ہوگا جو ہمارے لیے کسی حد تک رسک فری ہوگا۔ تیسرا جو زمرہ آپ نے بتا دیا بچوں کا، بچوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے، the best platform obviously is a school, there is no doubt in that. A home cannot replace a school, a digital platform cannot replace a school, but having said that آج کل کے ان حالات میں میرے حساب سے ہیلتھ از the first priority. جب لوگ کہتے ہیں کہ اس سال 2020 میں اگر آپ زندہ رہے، صحیح سلامت رہے، ذہنی اور جسمانی طور ٹھیک ٹھاک رہے، وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک ایجوکیشن کمز آن سیکنڈ لیول ایز آف ناؤ ان حالات میں. تو ان حالات میں جیسے طارق صاحب نے صحیح فرمایا کہ وی نیڈ ٹو ری ڈسکور آور سیلوز، ری انوینٹ آور سیلوز. جو ہماری اسٹریٹجیز اس سے پہلے تھی اسکولز میں، جیسے بائیجوز تھا، بہت سارے ایپس ہیں جو آئے دن مطلب میرے خیال میں 3 4 5 سال سے چلتے آ رہے ہیں. تو اتنا زیادہ بول بالا ہمارے کشمیر میں نہیں تھا. ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، they were not well versed at all. Even as of now also they are not well versed at all. So that way there is definitely a gap جس سے ہمارے یہ بچے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارا 6 سال سے لے کے 20 سال تک کے بچے جو اسکول کالجز میں ہمارے ہوتے ہیں، یہ فطرتی طور پہ وہ نٹکھٹ ہوتے ہیں، ریسٹلیس ہوتے ہیں. You are sticking them to one room. اوبویسلی بیچاروں ان کی زندگی کا فریڈم ختم ہو گیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ، ہم اپنے باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو لٹرلی ان کی جو زندگی ہے مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تو اوبویسلی اس سینیریو میں سٹریس ہونا بالکل یو کین سے اٹس اے نیچرل تھنگ، ایک قدرتی سی بات ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ لے کے جیسے طارق صاحب نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن پچھلے 8-10 سالوں سے ہمارے یہاں خاص کر چلتا آ رہا ہے، کبھی 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، وہ نئی چیز نہیں ہے. ایک چیز جو لکشری کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی، حالانکہ آدھی لکشری میں کہوں گا، وہ 2G ہمارے پاس ہے. ان لاک ڈاؤنز میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن میں ایٹ لیسٹ 2G ہمارے ساتھ ہے. بٹ اگین آئی وڈ ٹیل یو، آئی گیو این ایگزامپل، دیر آر سو مینی بوائز جو نیٹ کا پریپریشن دہلی میں کرتے تھے، کوٹا میں کرتے تھے، IAS کی پریپریشن، سول سروس کی پریپریشن کرتے تھے، کشمیر میں آ گئے بیچارے بیکاز آف لاک ڈاؤن، اور ان کا جو سارا شیڈول ہے ختم ہو گیا، کیونکہ وہ پیس نہیں کر پاتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو پک اپ. وہاں ٹیچر کچھ اور بول رہا، ان کو آدھے منٹ کے بعد وہی آواز سنائی دے رہی ہے، کبھی بلرڈ آواز سنائی دے رہی ہے، کبھی بلرڈ ویڈیو دکھایا دے رہا. سو دے آر ریئلی، میں نے بچوں کو دیکھا جو بہت پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب کلاسز تو چل رہی ہیں، سو دیر از اے اسٹریس بوتھ ویز. اس پہ میں آگے آؤں گا آپ کے پاس. طارق صاحب، اب ہم نے آن لائن لرننگ کی اور ہم گئے ہیں، ٹھیک، اس کے پروز اینڈ کونز، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز. حالانکہ کچھ لوگ تو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جیسے پری نرسری کے بچے ہیں، ایک بہت عرصے سے ایک ڈسکورس، ایک ڈیبیٹ کا ایک ٹاپک ہی رہتا تھا کہ بچوں کے اوپر بہت ہیوی بیگس لادے جا رہے ہیں، اور پہلے زمانے میں 6 سال کے بچے اسکول جاتے تھے اور اب 3 سال کے ہی جاتے ہیں. تو ویسے پیرنٹس جن کے بچے وہ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تو خوشی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو بچے کا اگر مینٹل ایگزرشن ہے، پڑھائی تو اس کو کرنی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ جو فزیکل ورک اس کا وہ کم ہوگا. تو اس طرح سے جو ایڈوانٹیج، اسی طرح سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. آپ کا کیا آبزرویشن؟ صحیح ہے، ہر کسی بات کے ایڈوانٹیجز بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. فیس ٹو فیس لرننگ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا کوئی نام البدل نہیں ہو سکتا، اس میں اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. بٹ یہ ضروری ہے کہ جو سچویشن ورلڈ اوور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. جو میں نے بات کری، اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم ری اورینٹ ہوا تھا، جیسے اس سے پہلے بہت ایک ڈیکیڈ سے پورے ورلڈ میں ڈسکورس چل رہا ہے کہ کیا ایجوکیشن صرف ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹکس ہے. 3 R اس کو بولتے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک. کیونکہ ہم لرننگ آؤٹ کمز دیکھتے ہیں، بچے کو صرف اتنا ملتا ہے جب وہ 12 اسٹینڈرڈ کے پاس ہو کے آتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ انگلش پڑھتا ہے، وہ لکھ پاتا ہے اور میتھمیٹکس کر پاتا ہے. ورلڈ اوور یہ چل رہا ہے کہ یہ 3 R ہمیں ایک اور سیٹ آف 3 R اس سے ریپلیس کرنا ہوگا. ایک تو ہو گیا ریگر،
दूसरा हो गया रेलेवेंस, जी। तीसरा हो गया रिलेशनशिप्स। ओके। कि एजुकेशन का रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक के अलावा एक और आउटकम होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि बच्चे में रिगर आना चाहिए, ये कूप अप करना चाहिए पूरी स्किलफुली, उसमें स्किल होना चाहिए, फिजिकल इंटेलिजेंस का जो कोफिशिएंट है, उसके बाद सोशल कोफिशिएंट है, उसके बाद अब एडवर्सरी कोफिशिएंट भी है जब हालात खराब होते हैं, हमारे यहाँ तो रोज होते हैं, बाहर दुनिया में बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई एडवर्सरी है, तो ये सारे कोफिशिएंट्स और ये सारी चीजें रिगर में आते हैं कि उसके पास रिगर है, अब वो क्लास से निकलता है, स्कूल से निकलता है पढ़ लिख के, उसके बाद क्या उसका एजुकेशन रिलेवेंट है, क्या वो जो जमाने के हालात हैं, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस थ्रो किए हैं आपको वर्ल्ड ने या हालात ने या टेक्नोलॉजी ने या जो भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन है या सोशलॉजिकल जो चेंजेस है, क्या इसकी एजुकेशन रिलेवेंट है उन सारे सवालात और चैलेंजेस का जवाब देने में। उसके बाद जो रिलेशनशिप है उसका और उसकी फैमिली का, उसकी फैमिली का, उसका कम्युनिटी का, इसके इकोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, बिजनेस के साथ, उसके जॉब के साथ, या जो सारे रिलेशंस उसकी और कायनात के साथ, क्योंकि बच्चा निकलेगा उसको अब इस माहौल में रहना है, तो क्या वो एज एजुकेटेड, नॉलेजेबल, एक वाइज पर्सन, अगर आप मुकाबला करें उस बच्चे का जिसको एजुकेशन हासिल है और दूसरे बच्चे का जिसको मौका नहीं मिला है एजुकेशन हासिल करने का, जो स्कूल ड्रॉप आउट है या जिसको किसी भी सिचुएशन की वजह से ये मौका नसीब नहीं हुआ कि उसने तालीम का के जेवर से आरास्ता किया हो अपने आप को, तो इसमें एक फर्क होना चाहिए। जो चैलेंजेस हैं जमाने में और माहौल में, वो ये जो एजुकेटेड बच्चा है उसको सोल्यूशन। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन में, जब हम कोविड में आते हैं, पहले हमने जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ एजुकेशन में उसके साथ हम कंपैटिबल नहीं रहे, हमने एडजस्ट नहीं किया। अब जबकि ये सिचुएशन आई, जब ये चैलेंज आया कोविड का और उसके साथ साथ लॉकडाउन का, हमारे यहाँ ऐसा है कि हम एक तरफ आग लगी हुई है और हम कुआं खोद रहे हैं। हम अब सोच रहे हैं कि अब ये जो प्लेटफॉर्म नया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑनलाइन, अब हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका करिकुलम या एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो डिजिटल कॉम्पैटिबल नहीं है। आपको एक नए सिरे से सोचना होगा कि अब रेलेवेंस किस किस चीज की है जो मुझे पढ़ाना होगा। एक बात आप समझ लीजिए, मैं सारे आला हुकाम जो एजुकेशन के साथ वाबस्ता है उनसे मौदबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि एजुकेशन के पूरे माने बदल दिए इंटरनेट ने। पहले जमाने में जो रिटेंशन का मसला था वही सबसे मसला है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर है, इनको कितनी बीमारियों और कितना एनाटॉमी और कितनी फिजियोलॉजी और कितनी बायोकेमिस्ट्री और कितने सारे जो मेडिसिन की किताबें इन्होंने रिटेन की है, ताकि जो सामने आया पेशेंट, इनको याद आया कि इनकी इतनी हड्डियां हैं और इतनी नर्व्स हैं और यहां पर इनकी ये प्रॉब्लम है, ये नर्व में इस वक्त डिफेक्ट दिखा रहा है। अब आज के जमाने में जब गूगल ने पूरा वॉल्यूम ऑफ नॉलेज अपने पास रखा है, आपको ज्यादा रिटेंशन की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू नो। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्ट उसी चीज की तरफ जाते हैं। तो यहां पर जो करिकुलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो टीचर ट्रेनिंग की है। हमारे यहाँ मैं बहुत जरूरी बोलना चाहता हूँ ये बात, ये एक अलग टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। जी हमारे सारे सेगमेंट्स, हमारे जो टीचर्स है, दे आर ट्रेन्ड टू टीच इन क्लासरूम्स, नॉट ऑन लाइन। उस पे हम आ रहे हैं। इसका एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है, ऑनलाइन लर्निंग का एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है। पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चों के आईज में प्रॉब्लम हो रहा है, नेक पेन हो रहा है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे तारिक साहब ने बताया, हर एक चीज़ के जो भी आजकल हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, मोबाइल आया तो कह रहे थे सब मोबाइल ख़राब है, लेकिन किसी ने हाथ से छोड़ नहीं दिया, किसी ने क्विट नहीं किया। आप मुझे कोई मिसाल दे दें जो बोल रहा है कि मैं मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। यू कैन नॉट लिव विदाउट दैम, ऑनेस्टली। टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट लिव विदाउट, इन प्रेजेंट वर्ल्ड यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, मरीज हो, हर एक के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आजकल, और इसके बगैर रहना मुश्किल है। जो आपने फिजिकल, जो चाहे अगर हम जिस्मानी सेहत की बात करें, अगर यही बच्चा बहुत टाइम तक एक ही जगह रहेगा और कंटिन्यूसली स्क्रीन पे रहेगा, और हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि
جو سارے لوگ ہیں وہ پریولیج نہیں ہیں ہماری طرح. ہمارے پاس گھر میں لیپ ٹاپ بھی ہیں, بڑے اسکرین بھی ہیں. ہماری 70% 80% آبادی گاؤں میں رہتی ہے. ان کے پاس موبائل فونز اگر ہوگا بھی, سب کے پاس, مجھے شک ہی ہے کہ سب کے پاس نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی, چھوٹا سا موبائل اسکرین ہوتا ہے جس پہ فوکس کرنا ایک بچے کے لیے بہت مشکل ہے. اگر کنٹینیو فوکس کرا تو اوبویسلی اس کو نزدیک لانا پڑے گا, اور نزدیکی ڈسٹنس آنکھوں کے لیے, آنکھوں کے پردے کے لیے بہت خراب ہے. تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, بہت درد ہو جاتا ہے, اور سر میں بھی درد ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ میں جب بہت ٹائم کے لیے ایک جگہ ہی بیٹھ گئے تو اوبیسٹی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. ہاتھوں میں تھکاوٹ ہوتی ہے, گردن میں موچ آ جاتی ہے. ہمارے بچے گھر میں کہتے ہیں کہ دن بھر پاپا ایسے کلاس ہو رہی تھی. سو سم ہاؤ وی فیل دیٹ جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹولی امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ کنٹینیوس کلاسز ہو رہے ہیں آن لائن. سیکنڈ از مینٹل ہیلتھ امپیکٹ. اوبویسلی جب یہ بچہ اب اسکرین کی طرف جا رہا ہے کنٹینیوسلی, اس کی کنسنٹریشن یہ پاسبل نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں, ہم سیمینار کریں گے یا کلاس کریں گے, اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل فار اس ایون ٹو اسٹے فار مور دین 20 منٹس آن دا اسکرین. ممکن ہی نہیں ہے, اور بچے کا تو بالکل ممکن نہیں ہے. سو واٹ آئی فیل از دیٹ دا امپیکٹ آف دس ٹیکنالوجی آن لائن کلاسز, اٹ ہیز لاٹ آف پازیٹیوز. فلیکسیبلٹی ہے, آسانی ہے, آپ کہیں بھی جائیں, آپ اپنے لان میں بیٹھیں, گھر میں بیٹھیں, نانی حال میں بیٹھیں, کہیں بھی آپ کہیں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ the same time it comes at a cost, which is physical, mental health, emotional health and social health. Okay. As I said, it cannot replace the school. But میں نے جیسے پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں, right now we have probably no other option other than online classes. Okay. طارق صاحب, وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ استاد کی صحبت, کیونکہ اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا تھا. وہ پڑھاتے نہیں بھی تھے تب بھی ان کی, وہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ استاد کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ تو خیر اس کا ابھی تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے نیئر فیوچر میں. لیکن جو آن لائن سسٹم ہے, ہمارے ٹیچرز اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوئے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر سسٹم ہی ویسا ہے, اس طرح سے ہیں. ابھی اتنی جلدی اتنی ساری چینجز نہیں آ سکتی ہے. لیکن حال فی الحال میں جو ریسورسز اویلیبل ہے جس طرح کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ٹیچرز جب آن لائن کلاس چلا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب میوٹ کرنا ہے, کب آن کرنا ہے ویڈیو, کب آڈیو آن کرنا ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ؟ بالکل صحیح. یہ جو کووڈ کی صورتحال سامنے آئی, اس میں سب سے پہلا جس نے انیشیٹو لیا یہ آن لائن جانے کا, وہ اسٹوڈنٹ خود ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹ کو آج ایکسیس خود ہے 3 ڈائمینشنل ایجوکیشن پہ. اگر ڈاکٹر صاحب ڈائجسٹو سسٹم پڑھا رہے ہیں کسی کلاس میں, یہ زیادہ سے زیادہ اگر بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ چاک سے 1 ڈائمینشنل یہ جو ہے ڈائیگرام یا جو بھی ہے دکھائیں گے, اور بچہ خود ایکسیس کرتا ہے 3 ڈائمینشنل ڈائیگرام پہ, اور پورا اینیمیٹڈ طریقے سے دیکھتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, اور اس کو اچھی طریقے سے یہ یاد بھی رہتا ہے, اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آتی ہے یہ چیز. اور جب ٹیچرز نے یہ اپنے اوپر لیا کہ ہمیں ٹیچ کرنا ہے, اب یہ پلیٹ فارم نیا ہے. ہمارے یہاں جو پڑھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مارشل میکلوہن جو ہے, جس کو فادر آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا میڈیم از دا میسج. جس میڈیم کے تھرو, جس پلیٹ فارم کے تھرو آپ اب سامنے آتے ہیں, جو آپ یوز کرتے ہیں, جو چینل آپ یوز کرتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ تک پہنچنے کا, اب یہی میسج ہے. اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے آپ کے سامنے. اب اس کے جو لوازمات ہیں, اس کی جو ضروریات ہیں, آپ کو پہلے انہیں سمجھنا چاہیے. جیسے اگر آپ اینیکڈوٹس دیکھیں گے, کتنے ہیومرس اینیکڈوٹس ہیں اس وقت ہمارے جو گھروں میں ہوتے ہیں. بچہ کیسے آپ کا سپیکر اپنا مائک یہ کرتا ہے, میوٹ کرتا ہے, ٹیچر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچہ ہے بھی وہاں پر نہیں ہے. کوئی جو انٹریکٹیوٹی نہیں ہے. ٹیچر کی سب سے بڑی امپورٹنس جو یہ ہے, جو آپ نے کہا کہ صحبت جو ہے, وہ کرتا کیا تھا, جو گرو ششیہ پرمپرا ہے, یا جو صحبت ہوتی تھی بزرگ اور اس کے طالب علم کے بیچ میں, وہ یہی ہوتی تھی. وہ بچے اس کو موٹیویٹ کرتا تھا, انسپائر کرتا تھا. اب موٹیویشن آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہی ہے. اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے انگیج نہیں کر پا رہا ہے. اس کا پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہے, اس کی انگیجمنٹ ویسی نہیں رہے گی جیسے وہ کلاس میں کیا کرتا تھا. وہ ایک سٹوری سنایا, کیونکہ بچے کا جو اب ایمبینس ہے, اس کی جو اب ایٹماسفیرکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے گھر میں وہ اپنے گھر کے ماحول میں کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو اس میں رجانا, اس کا اٹینشن حاصل کرنا, اینڈ ٹو ہولڈ ہز انٹرسٹ, اٹ از اے اسپیشلائزڈ جاب. جو ٹیچر
کے لیے بنا پاتا ہے موقع کہ اس کو اس پلیٹ فارم کو پوری طرح سے ہارنس کرنے کے لیے ایک نئی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئے ٹولز چاہیے ہاتھ میں، صرف یہ نہیں کہ وہ کیسے پڑھا. اب آج کے زمانے میں ٹیچر جو ہے وہ شیفرڈ جیسا ہے. اس کو اب جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انفارمیشن دینے کے لیے بس اس کو اتنا کام ہے کہ وہ انفارمیشن اس کے پاس ہے اور وہ پاس آن کر رہا ہے اپنی آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے کلاس روم کے لیے. آج کل کے زمانے میں بیونڈ لاک ڈاؤن، ایز اے سیڈ، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جنریٹ نالج کرے، نئی نالج جنریٹ کرے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے. وہ اب وہی لیڈر ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے اس کو وہ موقع عطا کیا ہے کہ وہ نئے طریقے سے انگیج ہو تاکہ اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو جائے، انسپائر ہو جائے کام کرنے کے لیے. ماجد صاحب، پیرنٹس کا کیا رول ہے، کاؤنسلنگ جو ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ دیکھیے، جیسے میں طارق صاحب کی جو بات ہے اسی کو پہلے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں آن لائن جو ابھی ایجوکیشن کا یا کلاسز کا چل رہا ہے، اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ آئی ول ناٹ ایڈوکیٹ اٹ آنیسٹلی. 5ویں جماعت تک آپ سمجھ لیجئے، تیسری جماعت میں بچہ پڑھ رہا ہے، واٹ ول ہی انڈرسٹینڈ. آپ پلیز سامنے اس کے ٹیچر نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان 10 اسکولوں کی بات مت کیجئے جو سری نگر میں ہیں. when we talk about education, unfortunately we talk about the 10 schools in Srinagar city and we forget about the 95% schools that are in our villages. Please try to understand, education is not about the luxury schools that we have in Srinagar. Exactly. Please and please. We have underprivileged who don't have privilege of internet and laptop and all. We need to address their issues. Exactly. جو بیچارے گاؤں میں بچے ہیں اور 5ویں جماعت تک کے بچے کو آن لائن ایگزام لینا، آئی تھنک میری سمجھ کے باہر ہے. وہ تو پیرنٹس کو، جیسے آپ نے کہا پیرنٹ کاؤنسلنگ، مجھے انفیکٹ ایک پیرنٹ ہی فون کر رہا تھا، میرے تیسری جماعت کے بچے کو آن لائن ایگزام ہے، تو وہ تو مجھے ہی دینا ہے، تو اوبویسلی میں غلط جواب نہیں لکھوں گا، اس کو تو 100 میں سے 100 آ جائیں گے، تو یہ کون سا ایگزام ہو گیا. اگر ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا، اگر یہ پرولونگ ہو گیا کووڈ جیسا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 5ویں جماعت تک کے بچوں کو، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو انفیکٹ HRD منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یو ہیو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ 5ویں جماعت تک بچوں کو آپ فزیکل ہینڈ ورک دے دیں. وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جیسے وہ اسائنمنٹس لیتے تھے، وہ گھر کے باہر کہیں محفوظ جگہ پہ رکھیں 5 دنوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے، تاکہ یو آر شیور کہ اب اس میں 7 دن کے بعد وائرس نہیں ہوگا. پھر اندر لے آئیں اور بچوں سے کرائیں، نہ کہ اس کو بیچارے کو سکرین کو ایکسپوز کریں. اب 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کے بچے جو ہیں ان کی 30 to 40 منٹس کلاس لے لیں، اس کے بعد بریک کریں. ٹیک another class after 1 hour or 2 hours. ایسے ہی اگر 3 کلاس بھی لے لے، 11ویں اور 12ویں جماعت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں، you can take 4 classes but again give a break in between. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. طارق صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ 15 سیکنڈ آپ کو دے دوں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کبھی آپ کو دونوں میں بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، جو انہوں نے کہا کہ ایک کلاس ہے جس کے پاس ہے کمپیوٹر اسکرین بھی اور موبائل بھی، وہ صرف 10% ہے جن کے پاس کمپیوٹر ہے، اور 22.37% ہے جن کے پاس موبائل. یہ ہے باقی جو ساری پاپولیشن ہے، آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بلینڈ کرنی ہے آف لائن اور آن لائن ایجوکیشن. جی ڈاکٹر ماجد صاحب، آپ یہاں پہ آئے، طارق صاحب آپ آئے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اپنی اپنی رائے دونوں مہمانوں نے ہمارے سامنے رکھی. آج ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.